انشاءاللہ دیکھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 165 ہو انشاءاللہ سورہ بقرہ۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، اور بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو بناتے ہیں خدا کے سوا شریک۔ یحبونہم، وہ محبت رکھتے ہیں ان سے، کحب اللہ، جیسے اللہ سے محبت کی جاتی ہے۔ والذین آمنوا، اور جو لوگ ایمان والے ہیں، اشد حبا للہ، ان کی ان سے زیادہ محبت ہوتی ہے اللہ کے ساتھ۔ جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ اللہ پاک سے زیادہ محبت رکھتے ہیں۔ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور اگر وہ دیکھ لیں ان لوگوں کو کہ جن لوگوں نے ظلم کیا ہے اپنے نفسوں کو، اِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ، کہ جب وہ دیکھیں گے عذاب کو۔ یہ ظالم لوگ جب دیکھیں گے عذاب کو، اس وقت جب تم ان کی کیفیت دیکھو گے تو خود ہی کہیں گے کہ ان القوۃ للہ جمیعا، کہ بے شک تمام قوت اللہ کے لیے ہے، وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، اور بے شک اللہ پاک جو ہے وہ سخت ترین عذاب دینے والے ہیں۔ تو انشاءاللہ آیت کو سمجھیے گا۔ دیکھیں اس آیت میں ذکر کیا گیا ہے لوگوں میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں، اور وہ ان سے محبت کرتے ہیں جیسے کہ اللہ کے ساتھ کوئی شخص محبت کرتا ہے۔ تو یہ اس آیت کے اندر یہود، نصارہ اور مشرکین مکہ کی حالتیں بیان کی گئی ہیں۔ یہودی جو تھے وہ عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا نعوذ باللہ قرار دیتے تھے۔ عیسائی جو تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے تھے، اور مشرکین مکہ بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ تو اندادن سے مراد وہی، یعنی جو شریک ہے وہ مراد ہے، یا پھر اس سے مراد وہ لوگ تھے، یعنی وہ سردار تھے کہ ان سرداروں کی اطاعت میں لوگ دین کی بالکل پرواہ نہیں کرتے تھے۔ یا کچھ علماء فرماتے ہیں کہ اس سے مراد، اندادن سے مراد ہر وہ چیز ہے جو اللہ رب العزت کی راہ سے روک دے، خواہ وہ کچھ بھی ہو، خواہ وہ انسان ہو، مال و دولت ہو، اولاد کی محبت ہو، کسی شخص کی محبت ہو، کچھ بھی ہو، اللہ کے حکم سے انسان کو روک دے تو کچھ فرماتے ہیں کہ اس سے وہ مراد ہے، یعنی وہ اس سے محبت رکھتے ہیں اس طرح محبت جیسے اللہ سے محبت کی جاتی ہے، ان کی ایسی تعظیم کرتے ہیں کہ جس طرح اللہ کی تعظیم کرنی چاہیے۔ اللہ کی محبت اور یعنی ان بتوں کی محبت ان لوگوں کے دلوں میں برابر ہے۔ یا پھر مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ اپنے معبودان باطلہ سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسے کہ ایمان والے اللہ رب العزت سے محبت رکھتے ہیں۔ فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، لیکن جو لوگ ایمان والے ہیں ان کو ان سے زیادہ محبت اللہ کو ہے۔ کیا مطلب؟ دیکھیں، جس قدر کافر اپنے معبودوں سے محبت رکھتے ہیں، مومن اللہ رب العزت کو اس سے زیادہ چاہتے ہیں، کیونکہ دیکھیں مومنین کی جو محبت ہوتی ہے نا اللہ سے، وہ کبھی ختم نہیں ہوتی، خواہ کسی بھی حالت میں ہو، خوشی کی حالت میں ہو، تکلیف کی حالت میں ہو، وسعت کی حالت میں ہو، تنگی کی حالت میں ہو، کسی وقت بھی اللہ سے جو ہم دعائیں مانگتے ہیں، اللہ کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہوتا ہے وہ کسی وقت ختم نہیں ہوتا، بلکہ دیکھیں ہم جب تکلیف میں زیادہ ہوتے تو اللہ کو زیادہ پکارتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟
ہر حال میں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اللہ سے دعائیں مانگیں، اللہ سے عافیت مانگیں، اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق بنا رہیں، لیکن بخلاف کفار جو کفار تھے نا، مشرکین مکہ، بخلاف ان کی بات کہ کفار کی محبت، یعنی وہ جو اپنے بتوں سے محبت کرتے ہیں وہ اپنی غرض کی وجہ سے کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے جب یہ کافر شدید تکلیف اور مصائب میں ہوتے ہیں تو اپنے معبودوں کو چھوڑ کر وہ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور اگر ایک دن ایک بت کی طرف رجوع کرتے ہیں تو دوسرے دن دوسرے بت کی طرف رجوع کرتے ہیں، ایک کو چھوڑ کر دوسرے کو اختیار کر لیتے ہیں، یعنی اس طرح کی محبت ان کی ہوتی ہے۔ تو اس وجہ سے قرآن نے کہا ہے کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ لوگ جو ایمان والے ہیں وہ اللہ سے محبت میں زیادہ ہے بنسبت ان کافروں کے۔ ساتھ ساتھ پھر قیامت کا کوئی منظر تھوڑا بہت بیان کیا گیا ہے ان آیات میں کہ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، کہ جب آپ دیکھیں گے ان لوگوں کو جو ظالم ہیں، یعنی قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب آپ ہیں کہ اللہ کے پیغمبر، جب آپ ان لوگوں کو دیکھیں گے کہ جنہوں نے دنیا میں اپنے اوپر ظلم کیا، انسان دیکھے اپنے اوپر ظلم کس طرح کرتا ہے جب وہ اللہ کے حکموں کی نافرمانی کرتا ہے۔ اِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ، جب دیکھیں گے وہ عذاب کو، جب یہ لوگ عذاب کو دیکھ لیں گے، قیامت کے دن عذاب کو دیکھ لیں گے، تو فرمایا گیا ہے اے میرے حبیب، جب آپ ان کو دیکھیں گے کہ جب یہ لوگ قیامت کے دن عذاب کو دیکھ لیں گے تو اس ٹائم ان کی جو کیفیت ہے وہ کیسی ہوگی؟ تو فرمایا گیا ہے اس وقت یہ خود اس بات کا اقرار کر لیں گے کہ ان القوۃ للہ جمیعا، یہ خود اس بات کا اقرار کریں گے کہ بے شک تمام کی تمام قوت جو ہے وہ اللہ کے لیے ہے۔ اس وقت وہ خود اپنے معبودان باطلہ سے بیزار ہو جائیں گے اور کہیں گے کہ وہ ان اللہ شدید العذاب، اللہ پاک جو ہے وہ سخت ترین عذاب دینے والا ہے۔ اپنے معبودوں کو جب بھی دیکھیں گے کہ وہ وہاں پر نہ ان کو کوئی نفع پہنچا سکتے ہیں نہ کوئی ضرر دینے والے ہیں، تو جان لیں گے کہ واقعی تمام قوت اللہ ہی کو ہے، لیکن اس وقت اللہ کی قوت کا اقرار کرنے کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ کا فرمان ہے کہ اس ٹائم ان لوگوں کو میں شدید ترین عذاب میں مبتلا کروں گا۔ استبرأ الذین اتبعوا، اور یاد کرو اس وقت کو، اتبعوا، کہ جب اتباع کی گئی، من الذین، ان لوگوں سے، ورأوا العذاب، کہ جب انہوں نے دیکھا عذاب کو۔ آیت کو سمجھے گا، دیکھیں فرمایا گیا ہے کہ جب اس وقت کو اے میرے حبیب یاد کرو کہ جب بیزار ہو جائیں گے وہ سردار کہ جن کی پیروی کی گئی تھی ان لوگوں سے کہ جنہوں نے پیروی کی تھی، جب وہ عذاب کو دیکھیں گے، جب وہ لوگ عذاب کو دیکھ لیں گے قیامت والے دن، تو جن سرداروں کی پیروی کی گئی تھی وہ ان سے بیزار ہو جائیں گے۔ یہ بیزاری اور علیحدگی قیامت میں اس وقت ہوگی جب اللہ رب العزت سرداروں کو اور ان کے تابعین کو ایک جگہ جمع فرمائیں گے۔ اور بعض نے کہا کہ اس طرف اشارہ ہے کہ شیطان آدمیوں سے بیزار اور علیحدگی چاہیں گے۔ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، اور ٹوٹ جائیں گے ان سب کے تعلقات، یعنی دنیا میں محبت کے جو اسباب ان کے درمیان تھے، مثلاً کسی کو کسی سے نفع کی توقع تھی، کسی کو کسی سے نقصان کی دور ہونے کی توقع تھی، قیامت کو تمام اسباب جاتے رہیں گے۔ سبب اصل میں اس ذریعہ اور قرابت یا دوستی کو کہتے ہیں کہ جس سے ایک دوسرے کے ساتھ تعلق جوڑا جائے۔ تو دنیا میں یہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ جو تعلقات جوڑتے ہیں تو دو ہی بنیادی باتیں ہوتی ہیں، یا تو اسے نفع کی امید ہوتی ہے یا اس کے نقصان سے بچنے کے لیے، لیکن قیامت کے دن یہ تمام تعلقات ختم ہو جائیں گے اور یہی لوگ اپنے سرداروں سے بیزار ہوں گے، اور سردار جو ان کے مالک تھے وہ اپنے متبعین سے بیزار ہوں گے۔ وقال الذین اتبعوا، اور کہیں گے وہ لوگ کہ جنہوں نے اتباع کیا تھا، لو ان لنا کرۃ فنتبرأ منہ،
کاش ایک بار ہمیں لوٹ کر جانا ہوتا تو ہم ضرور چلے جاتے۔ کما تبرؤ منا، جس طرح آج کے دن انہوں نے بیزاری کی ہم سے، کذالک یریہم اللہ اعمالہم، اسی طرح اللہ پاک دکھاتا ہے ان لوگوں کو ان کے اعمال، حسرات علیہم، اور قیامت کے دن یہ لوگ اپنے اعمال پر حسرت کریں گے۔ تو آیت میں قیامت ہی کا منظر دیکھے بیان کیا گیا ہے۔ پیغمبروں کا دیکھے اتباع، نیک کام کو چھوڑنے والے اپنے اوقات کو جو بیہودہ ضائع کرتے ہیں، تو کہتے قیامت کے دن ان لوگوں کو اپنے اوقات کے ضائع کرنے پر بہت ہی زیادہ دکھ ہوگا، اور سب سے زیادہ ندامت جو ہوگی نا وہ کافروں کو ہوگی، اور سب سے زیادہ شرمندگی بھی انہیں ہوگی۔ اللہ کی نافرمانی، دنیا کو دین پر ترجیح دینے سے حسرت اور افسوس ہوگا قیامت کے دن۔ ایمان والوں کو بھی ہوگا، لیکن کافروں کو بہت زیادہ ہوگا۔ کفار اگر اللہ کی اطاعت کرتے اور اس اطاعت پر ظاہر بات ہے ان کو جو درجات جنت میں ملنے تھے، تو قیامت کو وہ ان کے سامنے کیے جاتے۔ اللہ پاک ان سے کہے گا قیامت کے دن، اگر تم لوگ اتباع کرتے اللہ اور اللہ کے رسول کی، تو تمہیں بھی ظاہر بات ہے بلند درجے ملتے، اور وہ تمام درجے ایمان والوں میں تقسیم کر دیے جائیں گے۔ تو اس واقعے کے بعد کہتے وہ بہت زیادہ حسرت اور افسوس کریں گے، وہ روئیں گے قیامت کے دن، وہ اپنے گریبانوں کو پیٹیں گے، اپنے آپ پر، اپنے اعمال پر حسرت کریں گے۔ لیکن قرآن کہہ رہے کہ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ، وہ ایسا وقت ہوگا، ایسا ٹائم ہوگا کہ اس وقت وہ دوزخ سے نکلنے والے نہیں ہوں گے۔ اس وقت حسرت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ وہ اسی جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ لیکن یہ حکم دیکھیں صرف کفار کو ہی نہیں ہے، ایمان والوں کو بھی ہے کہ ہر انسان کہتے اپنے وقت کو جو ضائع کرتا ہے دنیا میں، قیامت کے دن وہ اپنے وقت پر بہت زیادہ حسرت کرے گا، افسوس کرے گا کہ کاش ہم اپنے اس وقت کو بیہودہ ضائع نہ کرتے ہیں، فضول کاموں میں لگاتے نہ، تو شاید آج کے دن ہمیں بھی رب کریم بلند مراتب عطا کرتے۔ تو یہ جو حسرت ہے یہ ایمان والوں کے دلوں میں بھی ہوگی، اور اسی طرح کفار کے دلوں میں بھی ہوگی۔ لیکن ایمان والوں کے دلوں میں جو حسرت ہوگی وہ بنسبت کافروں سے کم ہوگی، کافروں کو بہت زیادہ حسرت اور شرمندگی ہوگی۔ آگے پھر اگلی آیت میں فرمایا گیا ہے، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض، اے لوگو کھاؤ اس زمین میں سے جو کچھ بھی ہے، حلالا طیبا، جو حلال ہے اور پاکیزہ ہے۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور نہ تم اتباع کرو شیطان کے قدموں کی، انہ لکم عدو مبین، شیطان تمہارا واضح دشمن ہے۔ اس آیت کا شان نزول پہلے سمجھ لیں۔ روایات میں آتا ہے کہ جب قبیلے ثقیف، قبیلے خزاعہ، اور اسی طرح اور بھی بہت سارے قبائل تھے، کہ ان لوگوں نے اپنے اوپر بہت ساری چیزیں جو تھیں نا وہ حلال قرار دی تھی۔ یعنی کچھ جانور تھے، کسی کا نام بحیرہ، سائبہ، حام، وسیلہ وغیرہ، یہ جانور انہوں نے اپنے اوپر حرام کیے تھے۔ اب ان جانوروں کا تفصیلی ذکر تو سورہ مائدہ میں آئے گا، لیکن یہاں مختصراً میں آپ کو اتنی بات سمجھا دیتی ہوں کہ انہوں نے کچھ جانور اپنے بتوں کے نام خاص کر دیے تھے۔ اب وہ جو جانور تھے نہ تو ان کا وہ دودھ استعمال کرتے تھے، نہ ان کا گوشت کھاتے تھے، بلکہ اسی طرح انہوں نے حالانکہ وہ حلال جانور تھے، جیسے اونٹ، اونٹنیاں وغیرہ ایسے جانور تھے، تو ان جانوروں کو انہوں نے اسی طرح جنگل میں چھوڑا ہوا تھا، وہ آزاد چلتے پھرتے تھے، لیکن یہ لوگ نہ تو اس کا دودھ استعمال کرتے تھے، نہ گوشت استعمال کرتے تھے، بلکہ حلال چیزوں کو اپنے اوپر انہوں نے خود حرام قرار دیا تھا۔ تو اللہ پاک نے یہ آیت نازل فرما کر ایمان والوں کو حکم دیا ہے کہ ایمان والو، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض، اے لوگو تم کھاؤ وہ چیزیں جو زمین میں ہے، حلالاً جو حلال ہے، طیباً اور پاکیزہ ہے۔
جس کو شریعت نے منع کیا ہو، یعنی جس کو شریعت نے منع نہ کیا ہو تو وہ حلال ہیں۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور نہ چلو شیطان کے قدموں پر، یعنی شیطان کی پیروی کر کے خواہش میں مت پڑو، حلال کو اپنے اوپر حرام قرار نہ دو اور حرام کو اپنے اوپر حلال نہ بناؤ۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو یہ کچھ باطل رسمیں آج بھی ایمان والوں کے درمیان موجود ہیں کہ کبھی تو یہ لوگ قبروں پہ چڑھاوے وغیرہ جو لوگ کرتے ہیں یا بیہودہ قسم کی نظریں جو مانتے ہیں، تو ان چیزوں کو پھر اپنے اوپر حرام بھی قرار دیتے ہیں، خود اس میں سے کھاتے بھی نہیں ہیں۔ تو یہ آیت ان تمام چیزوں کی حرمت بیان کر رہی ہے کہ جو چیز فی نفسی ہی تمہارے لیے حلال ہے، شریعت نے اس کو تمہارے لیے حلال قرار دیا ہے، تو اس کو تم کسی طور پر بھی اپنے اوپر حرام نہیں کر سکتے۔ ان چیزوں سے تم اپنے آپ کو نہ روکو، اور اگر تم اس طرح کرو گے کہ حلال چیزوں کو اپنے اوپر تم حرام کرو گے، تو پھر اس صورت میں فرمایا گیا ہے کہ تم شیطان کی اتباع کرو گے۔ اس لیے کہ شیطان تو یہی چاہتا ہے نا کہ ہر وہ چیز جو اللہ پاک نے انسان کے لیے حلال قرار دی ہے، بندہ اس کو اپنے اوپر حرام کرے۔ ٹھیک ہے نا؟ اسی وجہ سے دیکھیں، شیطان جو ہے نا وہ سب سے زیادہ جو کوشش کرتا ہے نا وہ کرنے کی، یعنی نفرت ڈالنے کی، وہ کہتے ہیں میاں بیوی کے درمیان سب سے زیادہ ہی زور لگاتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان جب اپنا تخت بچھاتا ہے ابلیس اور اس پر بیٹھتا ہے تو کافی شیاطین اس کے پاس آتے ہیں۔ کچھ شیاطین اس کے پاس آ کے کہتے ہیں کہ بھئی میں نے اس آدمی سے مطلب جھوٹ بلوایا، غیبت کروائی، کوئی کہتا ہے کہ میں نے لڑائی کروائی، کوئی کہتا ہے کہ میں نے بدگمانی کروائی، یعنی مختلف گناہ جو انسان کرتے ہیں، تو تمام جس کی ڈیوٹی لگی ہوتی ہے تو وہ شیطان کو آ کے بتاتے ہیں، تو شیطان اس سے کوئی خاص خوشی محسوس نہیں کرتا۔ تو ایک شیطان کہتے اس کے پاس آتا ہے ابلیس کے پاس اور وہ آ کر کہتا ہے کہ میں نے میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈال دی ہے، یا میں نے میاں بیوی کے درمیان جو ہے وہ نفرت پیدا کر دی ہے۔ تو کہتے ابلیس اس کو اپنے گلے سے لگا کر چومتا ہے، خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ تم نے سب سے بہترین کام کیا ہے۔ تو دیکھیے میری بہنوں، شیطان کا سب سے زیادہ جو زور ہے نا وہ میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈالنے پر ہے۔ تو اس لیے اپنی گھریلو زندگیوں کو بہت اللہ اور اللہ کے نبی کی سنتوں کے موافق گزارنے کی کوشش کیا کرو، صبر اور درگزری سے کام لیا کرو، ایک دوسرے کو معاف کرنے کی کوشش کیا کرو۔ ہر انسان میں غلطیاں بھی ہوتی ہیں، ہر انسان میں اچھائیاں بھی ہوتی ہیں۔ ایک وقت میں اگر ایک غلط ہے تو دوسرے کو چاہیے کہ وہ صبر سے کام لیں، اس لیے کہ سب سے زیادہ زور شیطان کا یہیں پہ لگتا ہے، اور شیطان یہی چاہتا ہے کہ مرد کے منہ سے ایسے الفاظ نکلے کہ جو حلال بیوی اس کے لیے ہے وہ اس کے لیے حرام ہو جائے۔ اور بہت سارے کیسز میں نے دیکھے، اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں، اس لیے کہ ہمارا تعلق مدرسوں سے ہوتا ہے۔ لوگ آ کے کہتے ہیں کہ بھئی غصے میں اس طرح ہو گیا، غصے میں اس نے یہ کہہ دیا، لیکن نیت نہیں تھی۔ تو اللہ معاف کرے، طلاق کے جو الفاظ ہوتے ہیں نا، اس میں نیت کا تو کوئی اعتبار ہوتا ہی نہیں ہے، نہ اس میں غصے کا کوئی اعتبار ہوتا ہے۔ بلکہ ہمارے اکابرین فرماتے ہیں کہ یہ معاملہ اتنا نازک ہے، اتنا نازک ہے کہ اگر سویا ہوا شخص بھی اپنے منہ سے یہ طلاق کے الفاظ نکال دے تو اس کو بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے خدا را دیکھیں، اپنے آپ کو دین کے راستے پر چلنے کی کوشش کیا کرے، ہر اس چیز کو کہ شیطان نہیں چاہتا کہ اس طرح ہو تو اس کو شیطان کی مرضی پر نہ چھوڑا کریں۔ تو یہاں پر بھی یہی بات بیان کی گئی ہے کہ اگر تم حلال چیز کو اپنے اوپر حرام قرار دو گے تو شیطان کا اتباع ہے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے قدموں کی اتباع نہ کرو۔ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، انسان، شیطان تمہارا بالکل کھلا دشمن ہے۔ اس کی جو عداوت ہے نا، اس کی دشمنی وہ بالکل ظاہر ہے، اگرچہ بظاہر اس کو بہکاتا ہے کہ جس سے وہ اس کو دوستی ہوتی ہے۔ ظاہری بات ہے، شیطان جب قریب آتا ہے تو وہ پھر ہر طرح کے بہکانے کی کوشش کرتا ہے۔
اور شیطان کی دشمنی واضح کرنے کی ایک صورت علماء نے یہ بھی بیان کی ہے کہ آدم علیہ السلام کے سجدہ کرنے سے اس نے صاف انکار کیا تھا، تو اللہ پاک نے ابلیس کو جنت سے نکلوا دیا، اور کہتے پھر شیطان نے قسم کھائی، شیطان نے کیا قسم کھائی کہ آدم کی اولاد کو بہکاؤں گا، یا اللہ تو مجھے ڈھیل دے دے، جب تک میں زندہ رہوں گا میں آدم کی اولاد کو کیا کروں گا؟ بہکاؤں گا۔ اللہ نے یہ تمام چیزیں قرآن کے اندر ہمیں بتلا دی کہ شیطان ہر طریقے سے تمہیں گناہ پر آمادہ کرتا ہے، تمہارے دلوں کے اندر نفاق کو پیدا کرتا ہے، تمہارے اوپر حلال چیزوں کو حرام کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کی دشمنی بالکل واضح ہے۔ جب اس کی دشمنی واضح ہے تو اللہ کی پناہ اسے چاہو اور اس کی بات کو نہ مانو۔ ساتھ ساتھ حکم دیا گیا ہے کہ انما یأمرکم بالسوء والفحشاء، شیطان ہمیشہ تمہیں برائی اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ شیطان کا مقصد صرف اور صرف انسان سے گناہ کروانا اور بے حیائی کروانا۔ سوء اور فحشاء دونوں سے مراد جو ہے نا، یہ بے حیائی ہے، یا پھر دونوں سے مراد گناہ ہے۔ لیکن اس کو میں تھوڑا واضح کرتی ہوں۔ کچھ علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ سوء سے مراد تمام گناہ ہیں، یعنی صغیرہ گناہ، فحشاء سے مراد کبیرہ گناہ ہیں۔ شیطان ہمیشہ انسان کے دل میں گناہ کا وسوسہ ڈالتا ہے، لیکن دیکھیں وسوسہ ڈالنے سے یہ لازم نہیں آتا کہ اسے غلبہ بھی حاصل ہو، ٹھیک ہے نا؟ ایک ایمان والے کے دل کے اندر اللہ پاک نے ایمان کی نورانیت بھی رکھی ہے، اگر وہ ہمارے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ہم پر غالب آ گیا۔ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، ہاں جی، تو یہی بات آخر میں بیان کی گئی ہے کہ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور شیطان کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ تم ایسی بات کرو اللہ کے ذات کے متعلق ما لا تعلمون، کہ جس کا تمہیں علم نہیں ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جب ان یہودیوں سے کہا جاتا ہے کہ تم اتباع کرو اس قرآن کی کہ جو اللہ نے نازل کیا ہے، قالوا، تو آگے سے کہتے ہیں، بل نتبع، بلکہ ہم اتباع کرتے ہیں، ما الفینا علیہ آباءنا، اس کی کہ جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا، اگرچہ نہیں جانتے تھے ان کے باپ دادا کچھ بھی، ولا یہتدون، اور نہ ہی وہ سیدھے راستے پر تھے۔ تو اس آیت کا شان نزول پہلے آپ سمجھیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو اسلام کی دعوت دی، جنت کی طرف انہیں رغبت دلائی، عذاب سے انہیں ڈرایا۔ تو انہی یہودیوں میں ایک یہودی تھا، اس کا نام تھا رافع بن حریملہ۔ کہتے اس یہودی نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کا اتباع نہ کریں گے، یعنی نہیں کریں گے، بلکہ جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے ہم اسی پر چلیں گے، کیونکہ ہم سے بہت زیادہ عالم تھے اور ہم سے بہت زیادہ اچھے تھے ہمارے باپ دادا۔ تو کہتے اس پر اللہ پاک نے آیت نازل کی، یعنی مراد یا تو انزل اللہ سے مراد قرآن ہے یا پھر تورات ہے، کیونکہ دیکھیں تورات میں بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباعی کا حکم ہے، اور کچھ علماء کہتے ہیں کہ عرب کے مشرکین اور کفار قریش کے بارے میں آیت نازل ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں دعوت دی تو انہوں نے بھی آگے سے یہی کہا کہ ہم تو اسی کی اتباع کریں گے، اسی مذہب کی کہ جس مذہب پر ہمارے باپ دادا تھے۔ تو یہاں پر دیکھیں ایک بات ساتھ ساتھ واضح کرتے ہوئے چلوں کہ جیسے یہودی یہ بات کیا کرتے تھے
مکہ کے قریش اس طرح کی باتیں کیا کرتے تھے، تو دیکھیے میری بہنوں، ہمارے اندر بھی ایسی ہی باتیں موجود ہیں۔ ہمارے خاندانوں کے کچھ رسم و رواج اگرچہ وہ دین کے خلاف ہیں، لیکن پھر بھی اس پر ہم عمل کرتے ہیں، اپنی زندگیوں کے اندر اس کو ہم جاری رکھتے ہیں، اور آگے سے ہم یہی عذر بیان کرتے ہیں کہ بھئی ایک خاندانی رسم ہے، خاندانی رواج ہے، بھلا اس کو ہم کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ ہم لوگوں کو کیا جواب دیں گے؟ تو کہنے یہ چاہوں گی کہ دیکھیں، ان تمام چیزوں کا ثبوت قرآن کے اندر سے ہیں۔ جیسے پہلے لوگ یہی باتیں کرتے تھے، آج ہمارا بھی یہی حال ہے کہ ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ بھئی یہ بے شک وہ بدعت ہی کیوں نہ ہو۔ جیسے مثال کے طور پر خوشیوں کی رسمیں ہیں، غمیوں کی رسمیں ہیں، اسی طرح وقتاً فقتاً جو ایام آتے ہیں ان کی رسمیں ہوا کرتی ہیں، تو اکثر لوگ ان رسموں کو بہت پکا سمجھتے اپنی زندگیوں میں، اور لازمی اس پر عمل کرتے ہیں۔ اور اگر ان لوگوں سے دین کی بات کی جائے تو ہم خود سمیت ہم یہی کہتے ہیں کہ بھئی ہمارے بزرگوں نے یہ کام کیا ہے، ہمارے بڑوں نے یہ کام کیا ہے، ہمارے ماں باپ ہمیشہ اس طرح کرتے تھے، ہماری دادا اور دادی اس طرح کیا کرتے تھے، تو ہم ان کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ اللہ کے دین کے آگے نہ تو آباء و اجداد کی کوئی حیثیت ہے، نہ خاندان کی کوئی حیثیت ہے، اور نہ ہی کسی طور طریقے کی حیثیت ہے، اگر وہ دین کے خلاف ہے تو۔ اگر دین کے خلاف ہے تو اس کو ہر حال میں چھوڑنا انسان کے ذمہ لازم ہے، اس لیے کہ یہی باتیں یہودیوں کی ہے اور یہی باتیں مشرکین کی ہے۔ وہ یہی کہا کرتے تھے کہ ما الفینا علیہ آباءنا، انہی طریقوں پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ قرآن کہہ رہے کہ اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا، اگرچہ ان کے باپ دادا جو تھے وہ بالکل عقل نہ بھی رکھتے ہو، ولا یہتدون، اور وہ صحیح راہ پر نہ بھی چلتے ہو، تو کیا تب بھی تم ان کے طور طریقوں کو فالو کرو گے؟ تب بھی تم ان کے اعمال پر عمل کرو گے؟ مثل الذین کفروا، فرمایا کہ مثال ان لوگوں کی کہ جنہوں نے کفر کیا، کمثل الذی، مثال اس شخص کی طرح ہے، ینعق، جو پکارتا ہے، بما لا یسمع، لیکن نہیں وہ سنتے اس کی بات کو، اس کی پکار کو وہ نہیں سنتے، الا دعاء و نداء، مگر اس کا چلانا صرف۔ کیا مطلب؟ یعنی مثال ان لوگوں کی کہ جو کافر ہے اس شخص کی طرح ہے جو چلا چلا کر اس کو پکار رہا ہے، کہ جو کچھ بھی سوائے پکارنے کے اور چلانے کے وہ نہیں سنتے۔ اس کو سمجھے، ذرا مثال کو واضح کرتی ہوں۔ دیکھیں، ایک چرواہا جو ہوتا ہے، چرواہے کی بکریوں پر چلانے اور آواز دینے کو کہتے ہیں یا نعقو جو ہے۔ تو اس آیت میں اس سے مراد ان کے بت ہیں، یعنی آیت بت پرستوں کے بارے میں ہے کہ جب بھی وہ لوگ بتوں کو پکارتے ہیں، ان سے حاجات طلب کرتے ہیں، تو ان کی بھی ایسی ہی مثال ہے جیسے کسی جانور کو پکارے، وہ سوائے آواز سننے کے اور کچھ بھی نہیں کرتے۔ لیکن یہ جو بت ہے یہ تو سننے پر بھی قادر نہیں ہے۔ یا کچھ علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے مراد کافر ہیں، اس سے مراد کافر ہیں کہ اگر کوئی شخص ان کو پکارتا ہے، حق کی طرف بلاتا ہے، اور وہ چیخ چیخ کر ان کو بلا رہا ہے، لیکن وہ سوائے سننے کے اور کوئی رد عمل ظاہر نہیں کرتے۔ یا پھر اس سے مراد یہودی ہے۔ اگر اس سے مراد یہودی ہو تو اس وقت معنی آیت کے یہ ہوں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جو ان کو اسلام کی طرف دعوت فرماتے ہیں اور وہ جواب دیتے ہیں کہ ہم اپنے باپ دادا کی اقتداء کرتے ہیں، تو اس جواب کی مثال ایسی ہی ہے کہ جیسے کوئی جانوروں کو آواز دے، اور ان کو آواز دینا بالکل آپ کو پتہ ہے بے سود ہے، حماقت ہے۔ تو اسی طرح ان یہودیوں کا یہ جواب بھی بالکل بے سود اور مہمل ہے۔ تو اس آیت میں بہرحال کفار کو بہائم سے تشبیہ دینا منظور ہے، یعنی کہ ان کی مثال ان جانوروں کی طرح ہے،
کہ جو سنتے تو ہیں لیکن آگے سے وہ جواب نہیں دے سکتے ہیں، اور یا پھر جواب دینے پر وہ قادر نہیں ہے۔ قرآن نے ان کی کیفیت بیان کی ہے، سمن بکمن عمیٌ، بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں۔ مطلب یہ کہ کافر نہیں سنتے، بہرے ہیں، نہ کلمات خیر ان کے زبان سے نکلتے ہیں اس لیے گنگے ہیں، نہ ہی ہدایت کو دیکھتے ہیں اس وجہ سے اندھے ہیں۔ فہم لا یعقلون، سو وہ کچھ بھی نہیں سمجھتے، وہ کچھ بھی نہیں سمجھتے۔ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اب یہاں پر دوبارہ ایمان والوں کو حکم دیا گیا ہے کہ ایمان والو تم کھاؤ پاکیزہ رزق جو ہم نے تمہیں دیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العزت خود پاک ہیں، اس لیے پاکیزہ ہی چیز کو قبول فرماتے ہیں۔ اللہ پاک نے مومنین کو حلال کھانے کا حکم فرمایا ہے، جیسا کہ پیغمبروں کو بھی یہی حکم ہے۔ قرآن کی ایک دوسری آیت میں اللہ کا ارشاد ہے، یا ایھا الرسول کلوا من طیبات واعملوا صالحا، جس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے، اے پیغمبرو حلال چیزیں کھاؤ، نیک عمل کرو۔ اور اس آیت میں بھی سیم یہی حکم ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، ایمان والو تم ہمیشہ پاکیزہ چیزیں کھاؤ، حلال اور پاکیزہ چیزیں کھاؤ جو رزق ہم نے تمہیں دیا اس میں سے۔ واشکروا للہ، اس پر اللہ کا شکر ادا کرو، شکر کرو اللہ کا، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو۔ مطلب یہ ہے کہ اگر تم خاص اللہ ہی کی پرستش کرنے والے ہو، اسی کو رب ماننے والے ہو، تو اس کا شکر ادا کرو۔ کیونکہ دیکھیے کوئی بھی عبادت جو ہوتی ہے نا، وہ شکر کے بغیر کامل نہیں ہوتی۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میرا یعنی اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں زیادہ ادا کروں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو میں اپنی نعمتیں تم سے چھین لوں گا۔ تو اس وجہ سے رب کریم نے حکم دیا ہے کہ واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اس رب کو واقعتاً رب مانتے ہو، اس کی عبادت کرنے والے ہو، تو اس کی عبادت کی کاملیت کا طریقہ یہ ہے کہ اس رب کا تم کیا کرو، تم شکر ادا کرو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔